باوجود اس کے کہ عالمی منڈی میں قیمت نہیں بڑھی، صرف پروجیکشن شو ہو رہی تھی۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہو کیا گیا ہے خاص طور پہ بجٹ کے بعد؟ کیا مسلم لیگ نون کی جماعت، نون لیگ کی حکومت، کیا وہ عوام سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے ووٹ لینے نہیں جانا؟ نواز شریف اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ اور اس قدر ہوش ربا اضافہ 12 روپے تک کا، یہ آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا چاہ رہے ہیں؟ جی، حکومت کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت تو ہم سب کے لیے ایک مشکل دور ضرور ہے، لیکن اب اس قسم کی سٹیبلائزیشن لا کر آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف دینا بالکل ہمارا ایجنڈا ہے۔ اور اس کو پروجیکشن آپ کہہ لیں، لیکن اب تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں اگر واحد کوئی کوشن حکومت کے پاس ہے تو وہ پیٹرولیم لیوی ہے۔ اس کے اوپر ضرور آنے والے دنوں میں نظر ثانی کی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے۔ اگر جو دوسری قیمتیں ہیں بین الاقوامی منڈی میں جو الحمدللہ اب کوئی اس طرح نہیں بڑھ رہی، تو آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف جو ہے وہ بالکل آن دا کارڈز ہے۔ سر، آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پرائس ہائیک کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ ماضی کے بیانات بھی آپ کی ظاہر ہے وہ آپ کو ہانٹ کریں گے، لیکن صرف پیٹرول کا نہیں ہے، پہلے گندم کا بحران آیا تھا، پھر ابھی چینی کا کرائسس سامنے ہے، تو ہم سب چیزوں کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہمارا روزانہ کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے، آپ کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے، لوگ ناخوش ہیں اس حکومت سے۔ اب گندم کا بحران نہیں ہے، گندم کی تو قیمت کم ہے، بلکہ بحران یہ ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ گندم کی قیمت کم ہے، لیکن جو ایک پاکستان کا عام شہری ہے اس کے لیے تو گندم کی قیمت نہیں بڑھی، تو لہذا وہاں تو کوئی بحران نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس سال کے آغاز سے الحمدللہ بہت ساری جو کچن آئٹمز تھیں، سبزیاں اور پھل ایون، ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور ابھی تک سٹیبل چل رہی ہیں، پیاز کی، ٹماٹر کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بحران ہے، صرف یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو آئل پرائسز انٹرنیشنل ہوں گی ان کو ایک فارمولے کے تحت ہی عوام تک کنوے کیا جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا، صرف اب کوشچن جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کا ہے کہ حکومت اس میں کتنا ریلیف دینے کے قابل ہوتی ہے آئندہ آنے والے مہینوں۔ سر، آپ ابھی بھی بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی، آپ ایک پازیٹیو پرومس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں بیٹھے حلقوں سے منسٹر سے بات کریں تو کم از کم پیٹرول کی قیمتوں پہ یا دیگر جو کوانٹیز ہیں ان کی پرائسز پہ وہ کوئی پازیٹیو پرومس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چینی اب مافیاز کے سامنے مجبور ہو کے 165 روپے فی کلو تک قیمت کر دی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے بعد 171 تک جائے گی، پھر چند دن کے بعد 200 تک جائے گی۔ یہ حکومت کے مقرر کردہ پرائسز ہیں سر، تو کیا اس سے مافیاز کو فائدہ نہیں مل رہا؟ عوام کو تو نہیں مل رہا، اور ایون دو حکومت نے ابھی 165 ایکس مل ریٹ مقرر کر رکھا ہے، لیکن مارکیٹ میں 200 سے اوپر تک کی چینی مل رہی ہے۔ تو کیا یہ حکومت، آپ کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، مافیاز کے سامنے مجبور ہو گئی ہے گھٹنے ٹیکتی ہیں؟ دیکھیے، یہاں جو ہے جو ڈومیسٹک سپلائی ہے چینی کی، اس کو مینیج کرنے کا سوال ہے، اور اس میں ضرور ایک بہتری لائی جا سکتی تھی جو نہیں لی گئی۔ میں خود بھی 2013 سے 17 تک 4 سال جو ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب 2013 میں ہماری حکومت آئی، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو چینی کی قیمت 53 روپے کلو تھی، اور جس دن ہم نے اپنی حکومت کی مدت مکمل کی 31 مئی 2018 کو، تو چینی کی قیمت بڑھنے کی بجائے 1 روپیہ کم تھی، 52 روپے کلو تھی۔ اور اس کو مینیج کرنے کا یہی طریقہ تھا، اور میں نے ایڈوائس بھی کیا ہے کہ کسی ایک وقت میں چینی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی اجازت بہت سوچ سمجھ کر دی جائے اور کم دی جائے، تاکہ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور یہ مینیج کرنے کے طریقے ہیں جو حکومت کے پاس ریکارڈ میں بھی موجود ہیں کہ ان سالوں میں اس کو کیسے مینیج کیا گیا۔ تو آج کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ضرور، ہمیں ڈالرز بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنی، لیکن اس ایکسپورٹ کرتے کرتے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کبھی بھی سپلائی کی سچویشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو۔ تو ہم نے اس کو مینیج کیا 2013 سے 18 تک، اور الحمدللہ اس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا۔
کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو بینکر وزیر خزانہ ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں بیکاز ان کے جو اکنامک پالیسیز ہیں اس سے پاکستان کی ایگریکلچر کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو، پاکستان کی ایکسپورٹس کو، اوور آل پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کا نہ غریب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کا مڈل کلاس سے کوئی لینا دینا ہے، ان کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے ووٹ لینے عوام کے پاس جانا نہیں ہوتا، اگر یہاں سے ہٹ جائیں گے، یہاں سے چھٹی ہو جائے گی تو بڑے بڑے عالمی مالیاتی اداروں میں کسی بڑے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بینکر وزیر خزانہ ناکام ہو چکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اورنگزیب صاحب بہت ہی ایک قابل اور محنتی شخص ہیں، اور ان کو جو ذمہ داری لگائی گئی تھی انہیں بڑے احسن طریقے سے پوری کی ہے کہ پاکستان کے جو اسینشلی حساس ترین ایشوز تھے، جن میں فورن ایکسچینج اکاؤنٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ٹھیک۔ اب یہ سارے معاملات وہ ہیں جن کا عام عوام سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کا حکومت چلانے سے بہت گہرا تعلق ہے حکومت کے معاملات سے۔ تو جو ذمہ داری ان کی لگائی گئی تھی وہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے پوری کی ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیے نا کہ جو 38% تک قیمتیں بڑھنے کی شرح تھی، وہ شرح اب تقریباً صفر رہ گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے۔ تو وہاں تک تو انہوں نے کنٹرول کیا، اور معاشی پالیسی کو اب جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح جو اپنے مختلف مالی معاملات ہیں حکومت کے، ان کو پاکستان کے عوام کی طرف ڈائریکٹ کریں، تو اس کے لیے تو غالباً ہمیں IMF پروگرام ختم ہونے کا یا تو انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر حکومت میں ایک جو ضرور کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش تھی بہتری کی، کہ ایک بڑی ریڈیکل ری تھنکنگ کی جاتی پاکستان کی سر جو وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت جو ہے، ان میں ایک بہت ایک انقلابی سوچ کے ساتھ بڑھا جاتا، تاکہ وہ مالیاتی کوشن ٹھیک حاصل کیا جا سکے ٹھیک۔ جس کے ذریعے پاکستان کے عوام کو ریلیف کیا جا سکے۔ وہاں ضرور ایک بڑی گنجائش ہے، لیکن اورنگزیب صاحب نے جو ان کی جو اپنا کام تھا وہ ٹھیک۔ بڑی مہارت سے اور بڑی محنت سے کیا ہے۔